يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ود نوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کا واقعہ محبت کی ایک لازوال داستان کے بارے میں ہے۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے آئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبول فرمایا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا علی اور بیٹی املتا پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھیں۔ جب گھر میں داخل ہوا، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوفزدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے، جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کے قید میں تھا۔ یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ یعنی دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگوں، یہ شخص میرا داماد نہیں کیا
کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ ختیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی دروازے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا میں نہیں، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے، جاؤ اب اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ حضرت زینب نے کہا کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا، اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شاید میرا شوہر اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن الربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگوں، یہ میرا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، اگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ زینب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نہیں، اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو کہا اے لوگوں، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے، اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا حضرت زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے۔
تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے زارو قطار رونے لگے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص کا بھی انتقال ہو گیا۔ محترم ناظرین، مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔